اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچا لو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ میرے بھائیو، ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ حضرت سیدنا کعب احبار جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں ان کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ مشرق میں جہنم کھلے گی کتنی؟ بیل کے ناک کے سوراخ جتنی، اللہ اکبر، وہ بھی ایک سوراخ جتنی۔ تو مغرب میں لوگوں کے سر کے بھیجے کھولنے لگیں گے، ابلنے لگیں گے۔ جن کو پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اب جلدی جلدی سے میں پڑھتا ہوں جہنمی کون ہے، جہنم میں کون کون جائے گا، تاکہ آپ کو احساس ہو کہیں میں جہنمی تو نہیں، کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے، اب ہم مرید ہو گئے ہیں، ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، یہ خام خیالی ہے کہ مرید ہو گئے تو اب جہنم میں نہیں جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ جہنم میں جا سکتا ہے ایمان والا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں، ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، بطور مفہوم نقل کر رہے ہیں، سن لیجئے اور یاد رکھنا۔ آج مسلمان اس لیے گناہوں پہ بے باک ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اور علم کو عام کرنا ضروری ہے، اور علم کو عام کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے علم دین کے حصول کا، اسی کو مدارس کہتے ہیں، جامعات کہتے ہیں۔ یہ جو بچے آج فارغ ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے علم دین عام ہوگا انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، جب تک کہ علم زندہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا۔ اس لیے علم کی زندگی بے پناہ ضروری ہے۔ اگر اس قوم کے پاس علم دین ہوتا تو یہ قوم گناہوں پہ اتنی بے باک نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اللہ اکبر، اس میں ایک اور وادی ہے، اس کا نام وادی لملم ہے۔ اور پتہ ہے وہ وادی کیا ہے؟ فرمایا جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، تو اس جہنم کی وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس کو وادی لملم کہتے ہیں، واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے اس وادی سے جس کو وادی لملم کہتے ہیں۔ اس میں جو بچھو ہیں وہ پختی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں، ان بچھوؤں کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے۔ میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم کے اس حصے میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، اسے وادی لملم میں داخل کیا جائے گا۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، 5 گھنٹہ جلسے میں بیٹھنے والی قوم سے پوچھتا ہوں، 3 گھنٹہ فلم کے لیے بیٹھنے والے جوانوں سے پوچھتا ہوں، میرے بھائیوں ذرا بتاؤ کہ تمہارے اور میرے رسول نے فرمایا وادی لملم جس سے جہنم بھی پناہ مانگ رہا ہے، ایک دن میں 36 مرتبہ اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر؟ اس عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے ہمارے اندر؟ اللہ اکبر، جو انسان سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو انسان اگربتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو انسان
اپنے ہاتھوں کے لائٹر کی آگ کو برداشت نہ کر سکے، جو انسان چراغ کی آگ کو برداشت نہ کر سکے، وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے آپ سے پیار نہیں ہے تمہیں، اپنے آپ سے محبت نہیں ہے تمہیں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں تم سب کے لیے ٹائم دے رہی ہو، نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں دے پا رہی ہو؟ کتنی سادگی سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ 4 گھنٹے کچن میں کھڑے رہنے والی بہن 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے ٹائم نکال لو، ورنہ یاد رکھنا یہ بے وفا دنیا ہے، یہ غدار دنیا ہے۔ دنیا سے بڑھ کر کسی کو بے وفا نہیں دیکھا گیا۔ اللہ اکبر، تم کچن میں کھڑی رہ کر کھانا بنا رہی ہو، ثواب کا کام ہے، مگر یاد رکھنا جن کے لیے تم 4 گھنٹے کچن میں کھڑی ہو، تمہارے مرنے کے بعد شاید یہ مغفرت کی دعا بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر، ذرا بتاؤ تو صحیح، جو لوگ تمہارے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، تم ان کے لیے 4 گھنٹے کچن میں کھڑی ہو، اور وہ اللہ جس نے جو وفا کا خالق ہے، وہ اللہ جو تیری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے والا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے روزی دیا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے عزت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے طاقت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے قوت دی ہے، وہ اللہ جس نے تجھے اچھا مکان دیا ہے، وہ اللہ جس نے تجھے بڑی روزی سے نوازا ہے۔ ذرا بتا تو صحیح میری بہن، اس اللہ کے لیے ہم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ بھائیوں میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو 6 اور 10 ہزار کی نوکری دے دے، ہم اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے۔ مجھے حیرت ہے، جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا، اس کے لیے 8 10 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو۔ جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا، اس مال کے لیے کلکتہ، دلی، دبئی، سعودی تک جا رہے ہو۔ نہ دھوپ دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو، نہ برسات دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر، جو مال ساتھ نہیں آنے والا قبر میں، اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو اعمال ساتھ آنے والے ہیں، اس کے لیے 10 منٹ مسجد میں نہیں آ سکتے، اپنی محلے کی مسجد کو آباد نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، یہ مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت مولا کی بات ہے۔ اگر نہ سدھرو گے، نہ سمجھو گے، نہ وقت نکالو گے، تو خدا کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کے سامنے، دھیان سے سننا، بہنوں کی بھی توجہ۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو قبر میں تو جلو گے، لیکن دنیا میں بھی جلائے جاؤ، یاد رکھنا۔ دنیا، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، اس کو دھیان سے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر فرماتے ہیں میں محلے میں نکل جاؤں، بستی میں نکل جاؤں، اور ان گھروں کو آگ لگا دوں اپنے ہاتھوں سے جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ حدیث مشہور ہے، بہت بیان ہوتی ہے، اکثر بیان ہوتی ہے۔ دھیان سے سننا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ سے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اور میں اپنی بات پر انشاءاللہ قائم رہوں گا۔ بہت مختصر میں آپ میں سے سن تو بہت اچھے سے رہیں، لیکن ٹائم زیادہ ہوا ہے۔ دھیان سے سننا، اپنے مسائل کا حل نہ سیاسی لیڈر کے دروازوں پر ہے، نہ وظائف میں ہے، نہ تعویذات میں ہے۔ اپنے مسائل کا حل نہ اپنے علماء کے پاس ہے، نہ اپنے لیڈروں کے پاس ہے، نہ اپنے پاس ہے۔ اپنے مسائل کا حل صرف اور صرف اپنے اللہ کی چوکھٹ پر ہے۔ بات یاد رکھنا، مسائل کا حل، کوئی مسئلہ آپ کا ہو وہ صرف رب کی بارگاہ میں حل ہو سکتا ہے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں حل نہ ہو سکتا۔ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ ہم اس کو سنتے ہیں، بولتے ہیں نماز کی اہمیت میں کیا روایت ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو بھی آپ کو کہنا ہے، لیکن ایک بات، اب اس کو دوسری حدیث سے جوڑ کر اگر سمجھنے کی کوشش کریں آپ، تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔
ہمارے علماء حدیث کو قرآن کو سمجھانے کے لیے کبھی اشارت النص سے کام لیتے ہیں، ہے نا، اشارت النص سے بھی وہ کام لیتے ہیں. تو میں اشارت النص کے طور پر ایک بات کیا رکھنا چاہتا ہوں دوسری حدیث کو جوڑ کر، دھیان دینا. کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے. ٹھیک، حضور نے آگ لگائی نہیں، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہیں. وہ آگ نہیں، وہ باغ لگانے آئے تھے. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ میرے دل کی لگی بھی بجھا دیجئے، نار نمرود کس نے بجھائی ہے. اور میرے امام کہتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو. آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. نعرہ تکبیر. آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. حضور رحمت للعالمین ہے جس نے چڑیوں کے گھونسلے کو اجاڑنے سے منع کیا، جس نے چونٹی کے بنوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے منع کیا، جس نے مینڈکوں کو دریا سے دور کرنے سے منع کیا. وہ کسی انسان کے گھر میں آگ کیسے لگاتے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہیں. انہوں نے آگ نہیں لگائی، لیکن انہوں نے اپنے غصے، اپنے جلال کا اظہار تو کر دیا. کیا کہا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نہیں آتے. اب وہ تو رحمت للعالمین ہیں، ان کے دامن رحمت للعالمین ہی پر یہ دھبا نہ لگے. قدرت کو کبھی گوارا اور منظور نہ تھا کہ حبیب کے بارے میں کوئی کہے کہ محبوب نے آگ لگا دی. وہ آگ لگانے نہیں آئے تھے، مگر یہ شان محبوبی ہے. حضور کرتے نہیں ہیں، حضور صرف چاہتے ہیں. حضور چالے اس کو اللہ پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، بے نیاز ہے. اللہ اکبر. حضور کے چاہے کو وہ کیسے پورا کرتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کی چاہت کو پورا کرنے میں اللہ بہت جلدی سے کام لیتا ہے، اللہ بہت جلدی کرتا ہے. اور انہوں نے مثال بیان فرمائی، فرماتی ہے کہ 4 رکعت والی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد رسول اللہ کی یہ چاہت تھی کہ قبلہ بدل جائے، قبلہ تبدیل ہو جائے. حضور نے بولا نہیں، حضور نے عرض نہیں کیا، حضور نے دعا نہیں کی، صرف چاہا 4 رکعت والی نماز شروع کر کے چاہا کہ قبلہ بدل جائے. لیکن اللہ اکبر زبان سے کچھ نہیں کہا، نگاہ اٹھتی ہے جھکتی ہے، اٹھتی ہے جھکتی ہے. اور پھر آیت آ جاتی ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے پیارے، ہم تمہارا یہ بار بار آقا نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا دیکھتے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ یہاں مسجد حرام کا ذکر نہیں ہے، مسجد حرام کا ذکر بعد میں آتا ہے. پہلے یہ ہو رہا ہے قبلة ترضاها، آپ کی رضا جس میں ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. ہمیں مشرق و مغرب سے کیا، ہمیں عمارتوں سے کیا، پیارے جس میں تیری رضا ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے. آپ جدھر چاہیں اپنا رخ پھیر لیجئے، اسی کو قبلہ بنا دیا جائے گا. نبی نے 4 رکعت والی نماز میں سوچا، تمنا کی، چاہا، نماز پوری نہیں ہوئی، حبیب کی چاہت پوری ہو گئی. بتایا جا رہا ہے ہماری عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے محبوب کی چاہت کو پورا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس. نعرہ تکبیر. پہلے حبیب کی چاہت پوری ہوگی، نماز بعد میں ہوگی. پہلے چاہتے مصطفیٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. آج کل اسکول کالج کے چھوکرے کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بچوں، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے. نبی کے چاہنے سے کیا نہیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی. اب ایک بات اور سن لیں، نبی کے چاہنے سے قبلہ تو بدلا، اللہ اپنا قانون بھی بدلتا ہے.
तवज्जो फरमाना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, अल्लाह नबी के चाहने से अपना कानून बदलता है। एक बात रखता हूँ समेटते हुए, अल्लाह का कानून है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, कि तुम निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे मन को भाए, 2-2, 3-3, 4-4, और अगर उनके दरमियान इंसाफ न कर सको तो एक ही करना। यह हुक्म किसके लिए है? हर मुसलमान के लिए। बोलो भाई, जब ये हुक्म हर मुसलमान के लिए, ये आयत हर मुसलमान के लिए है, हुक्म नहीं, ये आयत जब मुसलमान के लिए है, मसना व सुलासा व रुबा, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आया है, तो ये इसमें क्या मौला अली शामिल नहीं है? इसमें मौला अली कानून है ना अल्लाह का। ये तो सिद्दीक अकबर के लिए भी है, ये फारूक आजम के लिए भी है, ये उस्मान गनी के लिए भी है, और ये मौला अली के लिए भी है, ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी है। बोलो है कि नहीं? कानून सबके लिए आया कि नहीं? लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अली, जब तक फातिमा हयात है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते हैं। बोलिए, अल्लाह ने कहा महबूब मैंने इजाजत दी, तुम क्यों मना करते हो? कहा अल्लाह ने। बोलो भाई, कोई सबूत मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अल्लाह का, हम नबी को हम अल्लाह का शरीक नहीं मानते, बल्कि अल्लाह का हबीब मानते हैं। ये क्यों और क्या? चुनांचे अगरचे तेरा मेरा कब होता है? जब आदमी पार्टनर होता है, शरीक होता है, तो ये बातें होती है कि मैंने ये किया तो तूने ये क्यों किया, है ना इसमें? क्योंकि आदमी जब पार्टनर होता है, हम नबी को पार्टनर नहीं मानते, हम नबी को शरीक नहीं मानते। ये हम पे इल्जाम है कि ये नबी को इतना बढ़ा देते हैं कि खुदा का शरीक कर लेते हैं। हमने कहा अरे जब हम अपने बाप को घटा बढ़ा नहीं सकते तो रसूल पाक को क्या घटा बढ़ा सकेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, बाप इतना बड़ा है। बोलो आज तक किसी ने अल्लाह अकबर, चाहे वो अपनी बीवी को फेरिस्त से बाहर किया, वो बीवी न रही, बीवी की फेरिस्त से निकल तलाक दिया तो बीवी न रही, दोस्तों को काट दिया, वो दोस्त न रहा, दुश्मन बन गया। इसी तरीके से और कयास कर ले, क्या कोई अपने बाप को खत्म कर सकता है कि बाप आपका बाप न रहे? बाप आपका बाप न रहे, आप इसको खत्म कर सकते हैं? मुझे बताओ, जिसको खुदा ने बाप बनाया, न जब उसको घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, तो जिसको खुदा ने रसूल पाक बनाया तो उसको कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? जब बाप घट बढ़ नहीं सकता, इसलिए कि बढ़ाओगे तो दादा बनेगा, घटाओगे तो बेटा बनेगा। बोलो है किसी का बाप ऐसा जो कभी बेटा बन जाए, कभी दादा बन जाए? नहीं ना, बाप बाप ही रहता है। सारे 73 फिरकों के मौलवी भी अगर इज्तिमाइयत के साथ कहे अब से फुला के अब्बा अब्बा नहीं बल्कि बेटे कहलाएंगे, बोलो होगा ऐसा? नहीं होगा। या दादा कहलाएंगे, होगा ऐसा? नहीं। पता चला जिसको खुदा बाप बनाता है, तुम सब मिलके भी ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, तो जिसको खुदा अपना महबूब रसूल पाक बनाता है उसको कैसे घटा बढ़ा सकते हो? रही बात ये कि हम पे जो इल्जाम है, दरअसल तुम समझे नहीं। एक बात बताऊं, हम नबी को क्यों शरीक माने? क्योंकि शरीक में तो झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, इख्तिलाफ भी होता है, पार्टनरशिप खत्म भी हो जाती है। हम कहते हैं नबी को शरीक मानने में फायदा नहीं है, नबी को हबीब मानने में फायदा है। शरीक और हबीब में क्या फर्क है? याद रखना। पार्टनर से हिसाब किताब हो रहा था, वो 5000 किधर गए, 50 किधर गए। ऐसे में बेटा आया, अब्बू नया मोबाइल निकला है, कितने का है बेटा? 2.5 लाख का, जाओ ले लो। कोई सवाल करेगा? अरे 50 रुपए पे 5000 रुपए पे झगड़ा कर रहा था, उधर हिसाब किताब कर रहा था, इधर 2.5 लाख उठा के दे दिया, तो आदमी क्या कहेगा? अरे ये शरीक है, वो हबीब है, और हबीब के लिए ही तो कमाया जा रहा है। बात समझ में आती कि नहीं? सुभान अल्लाह, मेरा नबी खुदा का शरीक नहीं है, हबीब है। अगर शरीक होते तो सूरज डूबा हुआ पलटाते माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो कहां जाता? डुबा
ڈبایا ہم نے، نکالا کیوں تم نے؟ اگر شریک ہوتے وہ شریک نہیں ہے، خود ڈبایا خدا نے، نکالا نبی نے۔ اللہ نے نہیں کہا کیوں نکالا، بلکہ کہا جا رہا ہے آج ڈبایا ہی اس لیے تھا تاکہ تمہاری طاقت لوگوں کو پتا چلے۔ جب اب ہو کی قوت کا یہ عالم ہے تو اللہ کی قوت کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نبی نے چاند دو ٹکڑے کیے نا، تو یہ نہیں کہا ہم نے بنایا تو نے ٹکڑے کیوں کیا، بلکہ بتایا جا محبوب بنایا ہی اسی لیے تھا کہ تم اشارہ کر کے ٹکڑے کرو گے تو لوگوں کو پتا چلے گا۔ جب بندے کی طاقت ایسی ہے تو خدا کی طاقت کیسے ہے نا یہ بات۔ تو اللہ نے کہا دو دو تین تین چار چار، اور عدل نہ کر سکو تو صرف ایک، یہ تو مولا علی کے لیے بھی ہے۔ لیکن حضور نے کہہ دیا تم فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ مولا علی نے بھی مان لیا، اللہ نے بھی کوئی بات نہیں فرمائی۔ کیوں حبیب، ہم تیرے لیے اپنا قانون بھی بدلتے ہیں حبیب، تیرے لیے اپنا قانون بھی ہے، تیرے لیے اپنا قانون بھی۔ ایک اور بات بتاؤں، حضور علیہ السلام سفر میں ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے والوں کی انتظار کا خیال ہے، 4 والی کو جلدی میں 2 پہ سلام پھیر دی۔ پوچھو غوری صاحب سے، علماء سے، مفتیان کرام سے،